ناظرین، مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کا شمار پہلی صدی ہجری کے نامور لوگوں میں ہوتا ہے۔ مختار نے بنو امیہ کے خلاف تلوار اٹھائی، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے شہیدوں کا بدلہ لیا اور سینکڑوں قاتلین حسین کو قتل کیا۔ مختار ثقفی ایک ممتاز سیاستدان تھا جس کا شمار قرن اول کے دہات العرب میں کیا جاتا تھا۔ عربی میں داہیہ بڑے شاطر، چال باز، موقع شناس اور مدبر کو کہتے ہیں۔ عرب کے دیگر دہات میں مغیرہ بن شعبہ ثقفی، عمرو بن العاص ثقفی، قیس بن سعد اور عبداللہ ابن بدیل خزائی شامل تھے۔ مختار بن ابی عبیدہ ثقفی ہجرت کے پہلے سال طائف میں پیدا ہوا۔ اس کی والدہ کا نام دومہ بنت عمرو تھا۔ مختار کی ابتدائی زندگی مدینہ اور طائف میں گزری۔ مختار ثقفی ایک معزز گھرانے کا فرد تھا۔ اس کا دادا مسعود طائف کا رئیس تھا۔ اس کے والد ابو عبید بن مسعود ثقفی تھے جنہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں سن 13 ہجری میں ایرانیوں کے خلاف جنگ جسر میں اسلامی لشکر کی قیادت کی تھی اور اسی مارکے میں شہید ہو گئے تھے۔ اس مارکے میں مختار اپنے والد کے ساتھ موجود تھا۔ والد کے انتقال کے بعد وہ مدینہ میں ہی مقیم رہا۔ مختار کے چچا سعد بن مسعود ثقفی صحابی رسول تھے۔ 16 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ نے مختار کی بہن صفیہ سے شادی کی۔ مختار ثقفی کو کئی واسطوں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرابت تھی۔ مثلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نواسی ام سلمہ بنت عبید اللہ کی شادی مختار کے بیٹے ابو امیہ سے ہوئی، اور یوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نواسی مختار کی بہو تھیں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک پوتے عبداللہ بن عبداللہ ابن عمر مختار کے داماد تھے۔ ان کی بیوی کا نام ام سلمہ بنت مختار ثقفی تھا۔ مختار کی بہن صفیہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی منکوحہ ہونے کے ناطے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہو تھیں۔ صفیہ کے علاوہ مختار کے 2 بھائی جبر اور اسید تھے۔ جبر جنگ جسر میں والد کے ساتھ کام آئے اور اسید کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ملتی۔ مختار کی اولاد کے بارے میں معلومات محدود ہیں، تاہم مورخین لکھتے ہیں کہ کوفہ میں اس کا خاندان کافی بڑا تھا۔ اس کی ایک بیوی امرہ کوفہ کے گورنر صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں۔ دوسری بیوی ام ثابت ایک بڑے عرب سردار اور صحابی حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں۔ یوں دیکھا جائے تو خاندانی اعتبار سے مختار ثقفی کو معزز رتبہ حاصل تھا۔ سن 35 ہجری میں جب حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام مدینہ منورہ کو خیرباد کہہ کر کوفہ روانہ ہوئی تو مختار ثقفی ان کے ساتھ تھا۔ 36 ہجری میں جنگ جمل سے فارغ ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطراف و اکناف میں اپنے گورنر مقرر کیے تو مختار کے چچا سعد ابن مسعود کو مدائن کا گورنر بنا دیا۔ مختار اپنے چچا کے ساتھ ہی مدائن چلا گیا۔ یہاں عموماً وہ سیاسی معاملات میں اپنے چچا کے ساتھ رہا۔ ایک موقع پر جب سعد کو مدائن سے خاریوں کے تعاقب میں جانا پڑا تو مختار ان کا نائب رہا۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچپن ہی سے مختار کا میلان اہل بیت کی طرف تھا، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اہل بیت کی طرف اس کی توجہ یا میلان 60 ہجری سے پہلے کہیں نظر نہیں آتا، اور 60 سال کی عمر میں اہل بیت کی طرف نہ صرف اس کا رجحان بلکہ اس رویے کو اپنی حکمت عملی میں سب سے زیادہ نمایاں مقام دینا اس کی سیاسی ضرورت تھی۔ ورنہ اس بات کو کیا کہا جائے گا کہ جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور انہوں نے 40 ہجری میں امیر معاویہ کے مقابلے میں گریز کر کے والی مدائن سعد ابن مسعود کے ہاں پناہ لی، تو مختار ثقفی نے اپنے چچا کو یہ مشورہ دیا کہ امام حسن علیہ السلام کو ان کے حریف کے حوالے کر دیا جائے اور اس کے عوض امیر معاویہ سے امان، دولت اور عزت حاصل کر لی جائے۔ تاہم سعد کی شرافت اس حرکت کے لیے تیار نہ ہوئی۔ اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے بلازری نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں مثلا حارث الاعور، زبیان بن عمارہ تمیمی وغیرہ کو جب مختار کے مذکورہ مشورے کا علم ہوا تو وہ بگڑ گئے اور انہوں نے مختار کو قتل کرنا چاہا، لیکن سعد نے حضرت امام حسن علیہ السلام سے سفارش کر کے اس کی جان بچائی۔ اس وقت مختار ثقفی کی اس حرکت کی وجہ سے لوگ اس کو عثمانی یعنی اہل بیت کے مخالف اور بنو امیہ کا حامی خیال کرنے لگے۔ اس واقعے کے بعد تقریباً 20 سال تک مختار نے کوئی فعال سیاسی زندگی نہیں گزاری۔ گمان غالب یہی ہے کہ امیر معاویہ کی خلافت کے اس دور میں وہ کوفہ میں ہی رہا ہوگا جہاں اس کی ایک حویلی تھی، اور کوفہ کے قریب خطرنیہ کے مقام پر اس کی جاگیر تھی۔ تاہم ہجر بن عدی کے واقعے کے سلسلے میں مختار کا نام سامنے آتا ہے۔ جب زیاد بن ابی نے ہجر بن عدی کے خلاف محضر تیار کروایا اور گواہان کے دستخط لینے شروع کیے تو اس ضمن میں اس نے مختار ثقفی اور عروہ بن مغیرہ بن شعبہ کو بھی طلب کیا کہ ہجر کے خلاف گواہی دیں، مگر یہ دونوں بچ کر نکل گئے۔ 20 سال تک حضرت امیر معاویہ ایک مضبوط اور مقبول خلیفے کے طور پر امور حکمرانی انجام دیتے رہے۔ 60 ہجری میں جب ان کا انتقال ہوا تو یزید کی خلافت اہل کوفہ اور اہل حجاز کے نزدیک قابل قبول نہیں تھی۔
انہوں نے ظاہری طور پر یزید کی بیعت تو کر لی تھی، مگر اندر ہی اندر خصوصاً اہل کوفہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کی خواہش مند تھے۔ اس کے محرک زیادہ تر وہ قبائلی سردار اور مذہبی اکابرین تھے جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں اقتدار حاصل تھا، اور اس کے بعد وہ اس سے محروم ہو گئے تھے۔ 41 ہجری میں جب حضرت امام حسن علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی تھی تو یہ لوگ خاصے برہم ہو گئے تھے۔ قادسیہ کے لوگوں نے تو انہیں عرب کو ذلیل کرنے والا تک کہہ ڈالا تھا۔ یہ لوگ امام حسن علیہ السلام کو بعد میں بھی خلافت کے حصول کے لیے برابر اکساتے رہے تھے، لیکن حضرت امام حسن علیہ السلام اہل کوفہ کی سابقہ بے وفائی اور حضرت امیر معاویہ سے معاہدے کے پیش نظر ان کی ترغیبات اور اصرار کی زیادہ پرواہ نہیں کرتے تھے۔ صلح کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام کوفہ سے مدینہ آ گئے اور باقی زندگی یہیں گزار دی۔ 51 ہجری میں اپنے انتقال سے پہلے انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو بھی یہی نصیحت کی کہ اہل کوفہ پر بھروسہ مت کرنا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی وفات کے بعد کوفہ کے یہ قبائلی سردار اور مذہبی اکابر حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کے خفیہ وفد آ کر حضرت امام حسین علیہ السلام سے اپنی وفاداری کا اظہار کرتے اور اپنے پچھلے طرز عمل پر سخت نادم ہوتے، لیکن چونکہ حضرت امیر معاویہ بہت خوبی اور ہوش مندی سے حکومت کر رہے تھے لہٰذا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ٹالتے رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قبائلی اور مذہبی اکابرین کی اس تحریک کے پیچھے زیادہ تر ذاتی جاہ و اقتدار کا جذبہ کار فرما تھا، وہ جاہ و اقتدار جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں ان کو حاصل تھا اور جس سے بنو امیہ کے دور حکومت میں وہ محروم ہو گئے تھے۔ حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد جب یزید بن معاویہ کی خلافت قائم ہوئی تو کوفہ کے حامیان اہل بیت پھر حرکت میں آئے۔ سلیمان بن سرد خزائی کی قیادت میں یہ لوگ سر جوڑ کر بیٹھے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوفہ بلا کر خلیفہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے پاس ان کے وفود پے در پے آنے لگے اور ان اکابر نے اپنی وفاداری اور ترغیب خلافت پر مشتمل اتنے خطوط امام حسین علیہ السلام کو بھیجے کہ 2 ترکش ان سے بھر گئے۔ امام علی مقام نے بھی موقع سازگار دیکھا اور یزید کی بیعت کو ٹالنے لگے۔ ان خطوط کے جواب میں انہوں نے حامیان اہل بیت کو لکھا کہ میں اپنا ایک نمائندہ تحقیق احوال کے لیے بھیج رہا ہوں، اگر اس نے تمہارے خلوص و عزم کی توثیق کی تو میں جلد پہنچ جاؤں گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو تحقیق احوال اور اپنی بیعت لینے کے لیے کوفہ بھیج دیا۔ کوفہ کے اس وقت کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر انصاری تھے جو کہ مختار ثقفی کے سسر تھے۔ یہاں سے ہم پہلی بار مختار کو اہل بیت کا طرفدار دیکھتے ہیں۔ شاید وہ اس بات کو بھانپ چکا تھا کہ اہل عراق حضرت امام حسین علیہ السلام کو یزید کے مد مقابل لا کر اہل شام یعنی بنو امیہ کو تخت خلافت سے بے دخل کر سکتے تھے۔ امام طبری اور بلازری کے مطابق مسلم بن عقیل کوفہ میں مختار ثقفی کے گھر پر اترے تھے۔ یہ گھر اس زمانے میں ابن مسیب کا گھر کہلاتا تھا۔ یہاں انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے بیعت لینی شروع کر دی۔ ان سرگرمیوں کی اطلاع جب یزید بن معاویہ کو ملی تو اس نے فوری طور پر نعمان بن بشیر کو کوفہ کی گورنری سے ہٹا کر عبید اللہ ابن زیاد کو بطور گورنر نامزد کر کے بھیج دیا۔ ابن زیاد اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ نعمان بن بشیر کو کیوں ہٹایا گیا ہے اور اسے کیوں مقرر کیا گیا ہے۔ وہ اس بات سے بھی آگاہ تھا کہ سابق گورنر کوفہ یعنی حضرت نعمان بن بشیر کے داماد مختار ثقفی نے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر میں ٹھہرایا ہوا ہے، جہاں حضرت امام حسین علیہ السلام کی خلافت کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ لہٰذا ابن زیاد نے آتے ہی اپنی پوری توجہ اسی جانب مبذول کر دی۔ اس نے تقرری کے بعد کوفہ کی جامع مسجد میں تقریر کرتے ہوئے کہا، یزید نے مجھے تمہارے شہر کا گورنر مقرر کیا ہے، مجھے حکم دیا ہے کہ تمہارا خراج تم ہی پر خرچ کروں، مظلوموں کے ساتھ انصاف اور فرما برداروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں اور نافرمانوں اور مجتبہ لوگوں کے ساتھ سختی برتوں۔ میں ان کے حکم کی تعمیل کروں گا، میں فرما برداروں کے حق میں مہربان اور مخالفین کے لیے زہر قاتل ثابت ہوں گا۔ عبید اللہ ابن زیاد کی سخت تقریر کی وجہ سے امام مسلم بن عقیل اور مختار ثقفی کو اپنی حکمت عملی میں تبدیلی کرنی پڑی۔ امام مسلم بن عقیل مختار کے گھر سے ایک بارسوخ عرب سردار حضرت ہانی بن عروہ کے گھر میں روپوش ہو گئے اور مختار اپنی جاگیر خوترنیہ کی طرف چلا گیا۔ تاہم اس وقت تک ہزاروں افراد امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین علیہ السلام کے لیے بیعت کر چکے تھے اور امام مسلم بن عقیل نے ایک قاصد مدینہ منورہ روانہ کر دیا تھا، جس کے ذریعے انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو سازگار حالات کی خبر دیتے ہوئے بلا خوف و خطر کوفہ آنے کی دعوت دی تھی۔ ادھر عبید اللہ ابن زیاد کے جاسوسوں نے جلد ہی امام مسلم بن عقیل کی قیامگاہ کا پتہ چلا لیا اور ان کے میزبان ہانی بن عروہ کو بلا کر قتل کروا دیا۔ اب امام مسلم بن عقیل کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ یا تو خود کو گورنر کے حوالے کر دیں یا اس سے پہلے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی آمد کا انتظار کیے بغیر خروج کر دیں۔ انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔
رات کو محل کی فصیل سے شہر کے ان اکابر نے جو بنو امیہ کے حامی تھے اور اس وقت گورنر کے ساتھ دارالامارت میں موجود تھے، انہوں نے عبید اللہ ابن زیاد کے دباؤ پر جوشیلی تقریریں کیں، معاصرین کو دھمکایا اور شام کی افواج سے جن کا تجربہ وہ جنگ صفین میں کر چکے تھے ڈرا دیا، اپنے اہل قبیلہ کو پکار کر انہیں بغاوت سے باز رہنے کی اپیل کی اور اس بات کا یقین دلایا کہ اگر وہ اس وقت اپنے گھروں کو چلے جائیں تو ان کے لیے امان ہوگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ رات کے اندھیرے میں امام مسلم بن عقیل کے ساتھی ان کو چھوڑ کر جانے لگے، یہاں تک کہ ایک شخص بھی ان کے پاس نہ رہا اور انہیں انتہائی سخت قسم پرسی کے عالم میں ایک شخص کے گھر پناہ لینی پڑی، لیکن خود اسی کی مخبری پر امام مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا گیا۔ مختار ثقفی جو اپنی جاگیر پر تھا، اسے امام مسلم بن عقیل کے خروج کی اطلاع ملی تو وہ اپنے موالی کے جتھے کے ساتھ امام مسلم بن عقیل کی مدد کے لیے جلدی سے کوفہ پہنچا، لیکن یہاں صورتحال بدل چکی تھی۔ امام مسلم بن عقیل شہید ہو چکے تھے اور عبید اللہ ابن زیاد نے شہر میں منادی کرا دی تھی کہ جو شخص جامع مسجد میں حاضر نہیں ہوگا اس کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑیں گے، لہٰذا لوگ جوق در جوق مسجد میں جمع ہو رہے تھے۔ مختار ثقفی احوال دریافت کرنے کے لیے مسجد کے دروازے پر پہنچا۔ وہ اس بات کا فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ مسجد میں حاضر ہو یا واپس چلا جائے۔ ایسے میں اس کے ایک خیرخواہ ہانی بن ابی حیا الوداعی نے اسے مسجد میں حاضر ہونے پر آمادہ کیا اور اسے تسلی دی کہ وہ عمرو بن حریث جو کہ عبید اللہ کا نائب تھا اس کے ذریعے مختار کی سفارش کروائے گا۔ مختار ثقفی کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ کوفہ کے لوگوں کی غداری اور امام مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد صورتحال بالکل مخالف ہو چکی تھی، لہٰذا وہ جامع مسجد میں داخل ہو گیا اور وہیں رات گزاری۔ اگلے دن عبید اللہ ابن زیاد نے ان اکابر کو جو مسجد میں جمع تھے سوال و جواب کے لیے بلایا، ان میں مختار ثقفی بھی شامل تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد کو معلوم ہو گیا تھا کہ مختار اپنے موالی کی ایک جماعت کے ساتھ امام مسلم بن عقیل کی مدد کے لیے آیا تھا، لہٰذا اس نے مختار سے پوچھا، کیا تم امام مسلم بن عقیل کی مدد کے لیے اپنا جتھا لے کر آئے تھے؟ مختار نے انکار کیا اور قسم کھائی۔ اس پر عبید اللہ نے وہ چھڑی جو ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی اس زور سے مختار کے چہرے پر ماری کہ اس کی آنکھ شدید زخمی ہو گئی۔ اس موقع پر حسب وعدہ عمرو بن حریث نے اس کی سفارش کی تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا، اگر عمرو کی شہادت نہ ہوتی تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے مختار کو قید میں ڈال دیا۔ اسی قید کے دوران ہی کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ مختار ثقفی اس ہزیمت کو جو اسے عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ کے ہاتھوں ایک جمع غفیر کے سامنے اٹھانی پڑی تھی اسے کبھی نہیں بھولا۔ اس وقت مختار کی عمر 60 سال تھی۔ اس کا شمار کوفہ کے اکابرین میں ہوتا تھا۔ اپنے سے کم عمر سیاستدان کے ہاتھوں جو ذلت اس نے اٹھائی اس کے بعد گویا اس نے عہد کر لیا کہ وہ عبید اللہ ابن زیاد کو نہیں چھوڑے گا۔ مختار ثقفی نے اپنے چچا زاد بھائی زائدہ بن قدامہ بن مسعود ثقفی کو ابن عمر کے پاس مدینہ منورہ بھیجا اور ان سے درخواست کی کہ یزید کو اس کی رہائی کے لیے لکھیں، چونکہ مختار ثقفی کی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی واسطوں سے رشتہ داری تھی، لہٰذا حضرت عبداللہ ابن عمر نے یزید بن معاویہ کو مختار کی رہائی کے لیے خط لکھا۔ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو فرمان لکھا کہ مختار کو رہا کر دیا جائے۔ ابن زیاد نے بادل نخواستہ مختار کو رہا کیا، مگر اسے حکم دے دیا کہ وہ 3 دن کے اندر اندر کوفہ سے چلا جائے۔ یہ دوسری ہزیمت تھی جو جلاوطنی کی سزا کے طور پر عبید اللہ ابن زیاد نے اس پر مسلط کر دی تھی، لہٰذا مختار نے اس حال میں کوفہ چھوڑا کہ ابن زیاد کے خلاف نفرت سے بھرا ہوا تھا اور جس امر پر اسے سزا دی گئی تھی یعنی اہل بیت کی حمایت پر، تو اس کے بعد اس بات پر وہ اور زیادہ راسخ ہو گیا۔ کوفہ سے نکل کر مختار مکہ مکرمہ پہنچا۔ راستے میں اس کی ملاقات بنو ثقیف کے ایک سردار ابن الغرق سے ہوئی۔ اس نے مختار سے آنکھ پھوٹنے کا سبب پوچھا تو مختار نے جواباً کہا، میری آنکھ ابن الزانیہ نے لکڑی مار کر پھوڑ دی، خدا مجھے ہلاک کرے کہ اگر میں اس کی انگلیوں، ہاتھیوں اور اعضاء کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دوں۔ تم میری اس بات کو یاد رکھنا۔ امام طبری اس حوالے سے مزید لکھتے ہیں کہ مختار ثقفی نے مزید یہ کہا، اے ابن الغرق، فتنے کا بادل گرج چمک رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ تیزی سے ظاہر ہو رہا ہے اور اس کی راہ ہموار ہو رہی ہے۔ سو جب تم یہ دیکھنا اور سننا کہ کسی مقام پر اس کا ظہور ہوا ہے تو لوگوں سے کہہ دینا کہ مختار اپنے گروہ اہل اسلام کے ساتھ شہید مظلوم امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے خون کے انتقام کے لیے لڑ رہا ہے۔ تیرے رب کی قسم، میں ان کے خون کے عوض اتنے لوگوں کو قتل کروں گا جتنے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے انتقام میں قتل کیے گئے تھے۔ یہ سن کر ابن الغرق نے مختار سے کہا، سبحان اللہ، پہلے یہ حادثہ یعنی تمہاری آنکھ کے زخمی ہونے اور تمہارے زخمی ہو جانے کے باوجود تمہاری یہ بڑک انتہائی حیرت انگیز بات ہے۔ مختار نے کہا، ہاں میں تم سے یہی کہہ رہا ہوں، میری اس بات کو اچھی طرح یاد رکھنا، تم جلد ہی اس کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ لو گے۔ پھر مختار نے ابن الغرق سے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے حالات دریافت کیے تو بتایا گیا کہ ابن زبیر خانہ کعبہ کے مجاور ہو گئے ہیں۔
اور کہتے ہیں کہ میں نے شام کے خلیفے سے اس کے گھر کے مالک کے پاس پناہ لی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ چھپ کر اپنے لیے بیعت لے رہے ہیں، جو ہی ان کی قوت و جمعیت بڑھے گی لگتا ہے کہ وہ بغاوت کر دیں گے۔ یہ سن کر مختار نے کسی حیرت کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اس اطلاع پر اس نے تبصرہ کیا کہ یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ بلا شبہ عربوں میں وہ ایک اولو العزم آدمی ہیں، اگر وہ میرے مشورے پر عمل کریں تو میں بہت سے لوگ ان کے جھنڈے تلے جمع کر سکتا ہوں، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو بخدا میں کسی باحوصلہ عرب سے کم نہیں ہوں۔ یہ مکالمات اس کی ذہنی کیفیت کا اظہار کرنے کے لیے کافی ہیں۔ مختار ہر حال میں ابن زیاد سے انتقام لینا چاہتا تھا، خواہ اس کے لیے اسے ابن زبیر کی حمایت کرنی پڑے، خواہ اہل بیت کے انتقام کا نعرہ لگانا پڑے، کوئی بڑا سیاستدان اس کا ساتھ دے یا نہ دے، اس نے خود مرد میدان بننے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مختار ثقفی سانحہ کربلا کے بعد غالباً صفر المظفر 61 ہجری میں کوفہ سے نکل کر ایک جلاوطن کی حیثیت سے پہلے مکہ مکرمہ میں آیا۔ طواف کعبہ کے موقع پر اس کی ابن زبیر سے ملاقات ہوئی۔ ابن زبیر نے اس سے عراق اور اہل عراق کا حال پوچھا تو مختار نے جواب دیا، اعلانیہ وہ اپنے حکمرانوں کے ساتھ ہیں مگر در پردہ وہ ان کے دشمن ہیں۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اہل کوفہ کی بڑی اچھی تصویر کشی کی۔ انہوں نے کہا ان کی یہی عادت ہے کہ جب تک وہ اپنے حکمرانوں کو دیکھتے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں اور ان کے اطاعت گزار رہتے ہیں، لیکن جہاں یہ حکمران نظروں سے اوجھل ہوں وہ ان کو گالیاں دیتے ہیں اور ان سے بد عہدی کرتے ہیں۔ دوران گفتگو مختار ثقفی نے ابن زبیر کو اپنے تعاون کا یقین دلایا اور اپنی خدمات پیش کیں، لیکن ابن زبیر نے اسے کوئی حوصلہ افزا جواب نہیں دیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ ایک تو ابھی تک بیعت کا معاملہ خفیہ تھا، دوسرے مختار اہل بیت کے حامی کے طور پر ابھر کر سامنے آیا تھا، اور خاندان زبیر اور خاندان علی کے درمیان سخت ناچاکی اور اختلافات تھے۔ پھر مکہ مکرمہ سے مختار ثقفی طائف چلا گیا، جہاں وہ 1 سال تک مقیم رہا۔ اس عرصے میں وہ اسلامی دنیا کے سیاسی معاملات پر غور و فکر کرتا رہا۔ وہ کوئی یقیناً ایسا پروگرام بنانا چاہتا تھا جس سے عبید اللہ ابن زیاد کے دانت کھٹے کر سکے۔ اس نے اس لیے ابن زبیر کو اپنی خدمات پیش کی تھیں مگر وہاں معاملہ نہ بن سکا۔ تاہم حضرت عبداللہ ابن زبیر کے علاوہ اس وقت کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا تھا جو بنو امیہ اور اہل شام کو مزہ چکھا سکے، لہٰذا اس نے یہ طے کر لیا کہ فی الحال وہ ابن زبیر کی مخالفت نہیں کرے گا۔ طائف ایک پرسکون شہر تھا، سیاسی طور پر متحرک نہیں تھا۔ اس وقت سیاسی طور پر فعال صوبوں میں ایک تو شام خصوصاً دمشق تھا، دوسرے عراق خصوصاً کوفہ اور تیسرے حجاز خصوصاً مکہ مکرمہ جہاں ابن زبیر کی تحریک جاری تھی، لہٰذا طائف میں قیام کے دوران وہ بڑے سکون سے مستقبل کے لیے لاہ عمل تیار کرتا رہا۔ اس زمانے میں وہ اکثر ایک کاہن کی شان سے کہا کرتا تھا، میں ظالموں کو برباد کرنے والا ہوں۔ بعد میں جب اس بات کی اطلاع ابن زبیر کو ہوئی تو انہوں نے کہا، اللہ ضرور ظالموں کو ہلاک کرے گا اور مختار انہی میں سے ایک ہے، اللہ اس جھوٹے کو ضرور قتل کرے گا۔ 1 سال بعد مختار دوبارہ مکہ مکرمہ آیا تو ابن زبیر سے قصداً ملاقات نہیں کی اور خانہ کعبہ میں ان سے الگ نماز پڑھ کر بیٹھ گیا۔ کچھ پرانے شناسائی اور بعض معزز لوگ اس کے پاس آ بیٹھے۔ یہ دیکھ کر ابن زبیر نے کسی سے اس کی بے التفاتی کی شکایت کی۔ اس نے مختار کو اطلاع دی تو مختار نے کہا، میں پچھلے سال ان کے پاس آیا تھا اور اپنی خدمات پیش کی تھیں، لیکن ان کو اپنی طرف سے بے نیاز پایا۔ خدا کی قسم جتنے وہ میرے محتاج ہیں اتنا میں ان کا محتاج نہیں ہوں۔ بہرحال عباس بن سہل بن ساعدی کی کوششوں سے یہ طے ہو گیا کہ وہ مختار ثقفی کی رات کے وقت ابن زبیر سے ایک خفیہ ملاقات کرا دے گا۔ رات میں جب یہ ملاقات ہوئی تو اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں ان شرائط پر آپ کی بیعت کر سکتا ہوں کہ آپ اپنے ہر کام میں مجھ سے مشورہ کریں، سب ملاقاتیوں سے پہلے مجھے اذن باریابی دیں اور جب کامیاب ہو جائیں تو مجھے بہترین عہدے پر فائز کر دیں۔ ابن زبیر نے فوراً اس کی شرائط نہیں مانی، اس طرح ان کی کمزوری ظاہر ہو سکتی تھی۔ تاہم کچھ پس و پیش اور قیل و قال کے بعد بالآخر ابن زبیر نے مختار کی شرائط مان لیں اور مختار نے ان کی بیعت کر لی۔ اس کے بعد مختار ثقفی ابن زبیر کے ساتھ ہو گیا۔ اس وقت اسلامی دنیا کی سیاسی صورتحال یہ تھی کہ یزید بن معاویہ کی خلافت تھی۔ اہل حجاز سانحہ کربلا کے بعد یزید کے اور خلاف ہو گئے تھے۔ مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کی تحریک بڑھتی جا رہی تھی جس سے اہل مدینہ کو تقویت ملتی تھی۔ بالآخر ماہ ذی الحج 63 ہجری میں اہل مدینہ کے ایک بڑے گروہ نے یزید کی بیعت سے خلا حاصل کر لی، جس کے نتیجے میں حرہ کا واقعہ پیش آیا۔ یزید کے انتقال کے بعد شام میں معاویہ ثانی بن یزید نے اقتدار سنبھالا۔ معاویہ ثانی کم عمر اور کمزور تھا، اس وقت اس کی عمر 21 سال کے قریب تھی۔ ایک روایت کے مطابق معاویہ ابن یزید نے 40 دن اور دوسری روایت کے مطابق 3 ماہ تک حکومت کی، پھر یہ کہہ کر دستبرداری اختیار کر لی کہ میں نے امور خلافت پر غور و خوض کیا تو اندازہ ہوا کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ میں نے چاہا کہ تمہارے لیے مجھے کوئی ایسا شخص مل جائے
جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے تھے، مگر مجھے ناکامی ہوئی۔ پھر میں نے چاہا کہ تمہارے لیے مشاورت کرنے کے لیے ایسے 6 افراد مل جائیں جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئے تھے، اس میں بھی مجھے ناکامی ہوئی۔ اب تمہیں اختیار ہے کہ جسے چاہو اپنا امیر بنا لو۔ اس کے بعد معاویہ ثانی نے گوشہ نشینی کی زندگی گزاری اور تھوڑے ہی عرصے میں انتقال کر گیا۔ اس کے بعد اہل شام نے مروان بن حکم کو خلیفہ منتخب کر لیا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یہ وہ وقت تھا جب مختار ثقفی سیاسی انتشار، بد امنی اور غیر یقینی حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی قسمت آزمائی کے لیے کوفہ میں داخل ہو چکا تھا۔ 15 رمضان المبارک 64 ہجری جمعہ کے دن مختار جب کوفہ میں داخل ہوا تو اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ شہر کوفہ میں داخل ہونے سے پہلے وہ نواحی علاقہ بحر الحیرت میں اترا۔ یہاں اس نے غسل کیا، عمدہ کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، امامہ باندھا اور تلوار گردن میں حمائل کی۔ پھر سوار ہو کر شہر کوفہ میں داخل ہوا۔ پہلے قبیلہ بنو سکون کی مسجد اور جبانِ کندہ پر پہنچا۔ مختار جس مجلس سے بھی گزرتا وہاں موجود لوگوں کو سلام کرتا اور کہتا، فتح و نصرت کی بشارت ہو، تمہیں جس شخص کی تلاش تھی وہ آ گیا۔ اسی طرح وہ کوفہ کی شاہراہوں اور مساجد میں پھر کر یہی بات دہراتا رہا، بشارت ہو نصرت کی، سہولت و آرام کی اور کامیابی کی۔ پھر جب وہ قبیلہ حمدان اور ربیہ کے محلوں میں پہنچا جو حامیان اہل بیت کی صف اول میں تھے تو لوگوں کو ابن حنفیہ کا سلام پہنچایا اور کامیابی کی بشارت دی۔ راستے میں مختار کو ایک عرب شاعر ابو عبیدہ بن عمر ملا جو اہل بیت کا بڑا خیر خواہ تھا۔ مختار ثقفی نے بڑے پرتپاک سے اس شاعر کو سلام کیا اور فتح و کامرانی کی بشارت دیتے ہوئے کہا، تم ایسے عقیدے پر ہو جس کی بدولت خدا تمہارے سارے گناہ اور عیب معاف کر دے گا۔ آج رات تم اپنی مسجد والوں کو لے کر میرے گھر آنا۔ اسی طرح مختار حامیان اہل بیت کے محلوں اور مسجدوں کا گشت لگاتا، فتح و کامرانی کی بشارت دیتا اور رات کو لوگوں کو اپنے گھر آنے کی دعوت دیتا۔ نماز جمعہ کے لیے جامع مسجد پہنچ گیا، نماز جمعہ ادا کی اور پھر مسجد کے ایک ستون کے ساتھ علیحدہ بیٹھ کر جمعہ اور عصر کے درمیان نوافل پڑھتا رہا۔ نماز عصر جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے بعد وہ وہاں سے گھر چلا گیا۔ یزید لعین کے انتقال اور ابن زبیر کے اعلان خلافت کے بعد اہل کوفہ اپنے میلانات و رجحانات کے اعتبار سے 4 گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ان میں سے چند ابن زبیر کے وفادار تھے، چند بنو امیہ کے ہمخوار تھے۔ انہوں نے بظاہر ابن زبیر کی بیعت کر لی تھی، لیکن ان کے دل ابن زبیر کی طرف نہیں تھے۔ ان کی نظریں شام میں ہونے والی سیاسی تبدیلیوں کی طرف لگی ہوئی تھیں۔ نمبر 3 پر حامیان اہل بیت تھے جو سلیمان بن سرد خزائی کی قیادت میں شام پر چڑھائی کرنے کے لیے تیاریاں کر رہے تھے۔ چوتھے نمبر پر وہ موالی اور غلام تھے جو بظاہر اپنے آقاؤں کے ساتھ تھے، لیکن دل سے ہر اس تحریک میں حصہ لینے کو تیار تھے جو ان کی اجتماعی پستی اور معاشی بدحالی دور کرنے کی ضامن ہوتی۔ حامیان اہل بیت رات میں مختار کی دعوت پر اس کے گھر جمع ہوئے۔ مختار ان سے شہر کے حالات دریافت کرتا رہا اور ان کے قلبی میلانات اور رجحانات کا پتہ چلاتا رہا۔ مختار ثقفی نے اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ کوفہ کے حضرات سلیمان ابن سرد خزائی کی زیر اثر تھے اور وہ خاموشی سے امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لینے کے لیے اپنی قوتوں کو مجتمع کر رہے تھے۔ اگر صرف انتقام اہل بیت ہی مختار کا مقصد ہوتا تو وہ ان کے ساتھ شریک ہو جاتا، لیکن مختار کی حکمت عملی تو کچھ اور تھی۔ اس کا مقصد خون حسین کا بدلہ لینے کے علاوہ بھی بہت کچھ تھا، یعنی نہ صرف عبید اللہ ابن زیاد سے اپنی بے عزتی کا انتقام اور اس کے اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی تمنا، بلکہ عراق کا اقتدار جس کی طلب وہ ابن زبیر سے بھی کر چکا تھا، بلکہ اسی شرط پر اس نے ابن زبیر کی بیعت کی تھی۔ ابو مطرف سلیمان بن سرد خزائی کا اصل نام یسار تھا، لیکن جب وہ اسلام لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام بدل کر سلیمان رکھ دیا۔ انہیں اپنی قوم میں بڑی ناموری حاصل تھی، اور جب مسلمان کوفے میں آباد ہونا شروع ہو گئے تو سلیمان بھی وہیں جا بسے۔ جنگ جمل اور جنگ صفین میں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑے۔ حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد وہ امام حسین علیہ السلام کے سرگرم حامیوں میں سے تھے، اور یہ ان لوگوں میں سے شامل تھے جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے اور بنو امیہ کے اقتدار کو ختم کرنے کی دعوت دی تھی۔ مگر جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ان کی دعوت پر کوفہ گئے تو سلیمان سمیت ان کے حامی ان کی کچھ مدد نہ کر سکے، اور امام علی مقام اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ میدان کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ بعد میں وہ کوفی جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوفہ بلایا تھا اپنی بزدلی اور بے عملی پر نادم اور شرمندہ ہوئے اور اپنے جرم کی تلافی کے لیے خون حسین کا انتقام لینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان لوگوں کا نام توابین یعنی توبہ کرنے والے پڑ گیا، اور یہ لوگ سلیمان بن سرد خزائی کی قیادت میں جمع ہو گئے۔ اس پوری جماعت کا کوئی شخص بھی 60 سال سے کم عمر کا نہیں تھا۔ سلیمان نے اپنی جماعت کے ساتھ 65 ہجری میں خروج کیا۔ کوفی سلیمان کی توقعات سے بہت کم پرجوش ثابت ہوئے،
چنانچہ 16,000 آدمی جنہوں نے ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، خروج کے وقت صرف 4,000 رہ گئے۔ ان میں سے ایک جماعت بصرہ کے شیعان علی کی تھی۔ اس کی وجہ وہ بے وفائی اور غداری تھی جو اہل کوفہ کی فطرت بن چکی تھی۔ سلیمان بن سرد خزائی 16,000 کوفیوں کے ساتھ میدان کربلا میں پہنچے۔ کربلا پہنچنے سے پہلے انہوں نے رات کو قیام کیا تو کئی ہزار فدائیان اہل بیت رات کے اندھیرے میں فرار ہو گئے۔ ایک دن اور رات قبر حسین پر گریہ زاری کرنے کے بعد وہ لوگ عبید اللہ ابن زیاد سے لڑنے کے لیے آگے بڑھے۔ جزیرہ میں ایک بستی عین الوردہ میں مقابلہ ہوا۔ سلیمان اور ان کے اکثر ساتھی مارے گئے۔ ایک مختصر سی جماعت جو بچ گئی بھاگ کر کوفہ لوٹ آئی۔ یہ جنگ 12 جمادی الاول 65 ہجری کو ہوئی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے اپنی فوج کا ایک حصہ حسین ابن نمیر سکونی کی قیادت میں ان سے لڑنے کے لیے بھیجا تھا۔ عین الوردہ کے مارکے کے دوران مختار قید میں تھا۔ قید کے دوران مختار کی تحریک اس کے چند دیرینہ رفقا کے ہاتھ میں رہی جو اس کی طرف سے لوگوں سے بیعت لیتے تھے۔ ان میں صائب بن مالک اشعری، یزید بن انس اسدی، احمد ابن شمید، رفاع بن شداد اور عبداللہ بن شداد شامل تھے۔ جب سلیمان بن سرد خزائی کے ہزیمت خوردہ سپاہی کوفہ پہنچے تو مختار نے ان کو ملامت کرنے کی بجائے قید خانے سے ایک خط لکھا جس میں ان کی بڑی تعریف کی اور ان کے مجاہدانہ جوش کو سراہا۔ خط کے آخر میں یہ الفاظ تھے: اگر میں باہر آ جاؤں تو تمہارے دشمنوں پر خدا کے حکم سے شرق و غرب میں تلوار سونت لوں گا اور ان کو فنا کے گھاٹ اتار دوں گا۔ خط پڑھ کر ان لوگوں کا غم اور صدمہ کم ہوا۔ انہوں نے مختار کی بیعت کر لی اور کہلا بھیجا کہ اگر آپ کا حکم ہو تو ہم جبراً آپ کو قید سے نکال کر لے جائیں۔ مختار کی معاملہ فہمی نے انہیں اجازت نہ دی اور انہیں کہلا بھیجا کہ آپ لوگ فکر نہ کریں، میں عنقریب رہا ہو جاؤں گا۔ دوسری طرف اس نے پھر حضرت عبداللہ ابن عمر کو خط لکھا کہ وہ اس کی رہائی کے لیے کچھ کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند اکابرین قریش میں سے تھے جو خلافت و حکومت کی اہلیت رکھنے کے باوجود مسلمانوں کے درمیان خون ریزی سے بچنے کے لیے سیاست سے کنارہ کش ہو گئے تھے۔ اس لیے ارباب حکومت ان کی عزت کرتے اور ان کی بات کو مانتے تھے۔ ابن عمر نے اس وقت کے گورنر کوفہ عبداللہ ابن یزید انصاری کو ایک سفارشی خط لکھ دیا۔ گورنر نے مختار کو رہا کرنے سے پہلے اکابرین شہر کی مختار کی طرف سے ضمانت لی۔ اس کے بعد گورنر کوفہ عبداللہ بن یزید انصاری اور وزیر خراج ابراہیم بن محمد بن طلحہ نے مختار سے حلف لیا اور اسے یہ کہا کہ خدا کے سامنے یہ قسم کھاؤ کہ جب تک ہم دونوں برسر اقتدار ہیں تم ہمارے خلاف کوئی سازش یا بغاوت نہیں کرو گے۔ اگر تم اس عہد کی خلاف ورزی کرو گے تو بطور تاوان 1000 جانور کعبہ کے دروازے پر ذبح کرنے پڑیں گے اور تمہارے سارے غلام اور کنیزیں آزاد ہو جائیں گی۔ مختار نے اس وقت یہ حلف تو اٹھا لیا، لیکن رہائی کے بعد مختار اس حلف اور قسم کا مذاق اڑانے لگا، کیونکہ اقتدار کی کوشش سے دستبردار ہونے کے مقابلے میں اپنی املاک کو قربان کرنا وہ زیادہ آسان سمجھتا تھا۔ وہ کہا کرتا کہ خدا ان کو غارت کرے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کے عہد ضمانت کو پورا کروں گا تو ان سے بڑا احمق کوئی نہیں۔ رہا حلف تو میرا فرض ہے کہ دیکھوں کہ کس بات کی میں نے قسم کھائی ہے اس کا کرنا بہتر ہے یا نہ کرنا، پھر بہتر کام کروں گا اور قسم کا کفارہ ادا کروں گا۔ پھر مختار کو اپنے اس حلف کے توڑنے یا کفارہ ادا کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی، کیونکہ ابن زبیر کی طرف سے کوفہ کا نیا گورنر مقرر کیا گیا۔ یہ عبداللہ ابن متی ادوی قریشی تھے جو ابن زبیر کے زبردست حامی تھے۔ ابن متی وہی تھے جنہوں نے مدینہ میں یزید کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھا کر حضرت عبداللہ ابن زبیر کا اعتماد حاصل کر لیا تھا۔ کیونکہ مختار کا حلف عبداللہ ابن یزید اور ابراہیم ابن محمد بن طلحہ کی مخالفت نہ کرنے سے متعلق تھا، لہٰذا ان کے اقتدار سے ہٹ جانے کے بعد وہ خود بخود غیر مؤثر ہو گیا۔ کوفہ کے گورنر ابن متی 25 رمضان 65 ہجری کو کوفہ پہنچے۔ اپنے ابتدائی خطبے میں انہوں نے اپنے سیاسی پروگرام کا یوں ذکر کیا: امیر المومنین عبداللہ ابن زبیر نے مجھے تمام شہر اور سرحدوں کا حاکم بنا کر بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ محاصل وصول کروں اور فیک کی رقوم کو تم میں تقسیم کروں۔ جو کچھ بچ رہے ہیں اسے تمہاری رضامندی سے مرکزی بیت المال بھیج دوں۔ یہ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مطابق ہوگا۔ سو اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور سیدھا راستہ اختیار کرو، اپنے بے وقوفوں کو قابو میں رکھو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو خود کو ملامت کرنا، مجھے ملامت نہ کرنا۔ اللہ کی قسم میں گناہگار اور کجرووں سے سختی سے پیش آؤں گا اور مغرور کی ٹیڑھ کو سیدھا کر دوں گا۔ ابن متی کی اس تقریر کا فوری اور شدید رد عمل ہوا۔ چنانچہ کوفہ کے ایک مشہور سردار اور مختار ثقفی کے 5 اہم رفقا میں سے ایک صائب بن مالک اشعری نے کھڑے ہو کر صاف صاف کہہ دیا کہ ہم اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہمارے ساتھ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مطابق فیصلہ کیا جائے، بلکہ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے کے علاوہ کوئی طریقہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ یہاں کا فیض یہیں خرچ کیا جاتا تھا۔
اصل میں یہ مسئلہ اس لیے پیدا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں کوفہ دارالحکومت تھا، لہٰذا مرکزی بیت المال بھی کوفہ میں ہی تھا، چنانچہ یہاں کا فے یہیں تقسیم ہوتا تھا، بلکہ دیگر علاقوں سے زائد رقم بھی یہیں آتی تھی۔ اس موقع پر ابن مطیع کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ ہنگامے سے بچنے کے لیے ان کا مطالبہ مان لے، لہٰذا اس نے کہا کہ ہم ہر اس طریقے اور روش کو جسے تم لوگ پسند کرو گے اور جو تمہاری مرضی کے مطابق ہوگی اختیار کریں گے۔ یہ ایک طرح سے ابن مطیع کی نفسیاتی شکست تھی، کیونکہ شیعان علی نے اپنی بات پہلی کوشش میں منوا لی تھی۔ انہیں اس بات کی تسلی ہوگی کہ نیا گورنر ان کے مقابلے میں کمزور پڑ سکتا ہے۔ اس واقعے کے بعد کوفہ کا پولیس افسر جو شہر کے حالات سے بخوبی واقف تھا، وہ ابن مطیع کے پاس آیا اور اسے اس واقعے کے متعلق آگاہ کیا اور بتایا کہ جس شخص نے آپ پر اعتراض کیا ہے وہ مختار کے طرفداروں کا سرغنہ ہے اور مجھے مختار کی طرف سے اطمینان نہیں ہے۔ آپ اسے اس وقت تک گرفتار رکھیں جب تک حالات معمول پر نہ آ جائیں، کیونکہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ مختار کے منصوبے مکمل ہو گئے ہیں اور وہ جلد ہی شہر میں بغاوت کرنے والا ہے۔ اس مشورے کے مطابق ابن مطیع نے 2 افراد کو بھیج کر مختار کو بلوایا۔ اس کا ارادہ تھا کہ جب مختار دارالامارت میں آ جائے تو بآسانی گرفتار کیا جائے گا۔ تاہم جن 2 افراد کو بھیجا گیا تھا ان میں سے ایک مختار کا چچا زاد بھائی تھا جو ہمیشہ سے اس کا خیر خواہ تھا۔ یہ دونوں افراد جب مختار کو لینے کے لیے پہنچے اور مختار چلنے کے لیے تیاری کرنے لگا تو زائدہ نے اس کو خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے سورہ انفال کی 30ویں آیت پڑھی اور گویا اس بات کا اشارہ دے دیا کہ گورنر کے پاس جانے میں خطرہ ہے۔ مختار اس اشارے کو سمجھ گیا اور بیماری کا بہانہ کر کے لیٹ گیا۔ ان دونوں حضرات نے جا کر گورنر کوفہ کو مطلع کر دیا کہ مختار کو بخار ہے اور ابھی وہ اس حال میں نہیں کہ حاضر ہو سکے۔ ادھر مختار نے اپنی حامیوں کو اپنے مکان کے چاروں طرف جمع کر لیا اور حکومت کے خلاف خروج کی تیاریاں شروع کر دیں۔ مختار نے اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ وہ بہت دیر تک گورنر سے ملاقات کو ٹال نہیں سکے گا، لہٰذا اس نے خروج کا فیصلہ کیا اور طے کر لیا کہ نئے سال کے آغاز پر یعنی محرم الحرام 66 ہجری کو کوفہ میں بغاوت کر دی جائے۔ اب تک بات صرف مختار کی بیعت کی تھی، لہٰذا ہزاروں افراد نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، لیکن جب خروج کی باتیں ہونے لگیں تو اہل کوفہ کی پرانی سرشت عود کر آئی اور بہانہ کرنے والوں نے شک و شبہ کی کئی باتیں کی۔ مثلاً چند لوگوں کی طرف سے اس شک کا اظہار کیا گیا کہ آیا وہ واقعی ابن حنفیہ کی طرف سے مامور کیا گیا ہے یا از خود یہ دعویٰ کر بیٹھا ہے۔ لہٰذا ان کا ایک وفد مکہ مکرمہ جا کر ابن حنفیہ سے ملنے پر اور تحقیق کے احوال پر تیار ہو گیا۔ عبد الرحمن بن شرید کندی کی عمارت میں، جس کے دیگر اراکان میں اسود بن جراد کندی اور سار بن ابی سار حنفی شامل تھے، یہ وفد مدینہ گیا اور ابن حنفیہ سے ملا اور مختار ثقفی کی تصدیق چاہی تو انہوں نے کہا، تم لوگ جو بیان کر رہے ہو کہ کوئی تم کو ہمارے خون کی انتقام کی دعوت دے رہا ہے، تو اللہ کی قسم میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے دشمنوں کو مغلوب کرے اور ان سے ہمارے خون کا انتقام لے، خواہ ہمارے لیے یہ جد و جہد کوئی بھی شخص کرے۔ یہ ایک عام اور مجمل جواب تھا۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہو رہا تھا کہ مختار ابن حنفیہ کی طرف سے مامور کیا گیا نمائندہ اور وزیر تھا۔ چنانچہ یہ لوگ 1 ماہ کے بعد لوٹ کر کوفہ گئے اور مختار کو ابن حنفیہ کے جواب کی اطلاع دی۔ اس سے مختار کو ایک فکر سے نجات مل گئی اور وہ فاتحانہ پکار اٹھا، اللہ اکبر، میں ابو اسحاق ہوں، حامیان اہل بیت کو میرے پاس لاؤ۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو مختار نے تقریر کرتے ہوئے کہا، اہل بیت کے حامی ہو، آپ میں سے کچھ لوگ میری سچائی کی تصدیق کرنے کے لیے ابن حنفیہ کی خدمت میں میری تصدیق کے لیے حاضر ہوئے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں ان کا وزیر، معاون، سفیر اور مخلص خیر خواہ ہوں۔ انہوں نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ان سفاکوں سے لڑنے اور اہل بیت کے خون کا بدلہ لینے میں آپ لوگ پوری طرح میری اطاعت کریں۔ حالانکہ صورتحال یہ تھی کہ جب یہ وفد تصدیق کے احوال کے لیے مدینہ منورہ ابن حنفیہ کے پاس گیا تھا تو مختار سخت پریشان تھا اور اس نے وفد کی واپسی سے پہلے ہی خروج کا ارادہ کر لیا تھا، مگر اسے اس ارادے میں کامیابی نہ ملی۔ وہ اہل کوفہ سے کہا کرتا تھا کہ تمہارے کچھ لوگوں کو شک پیدا ہو گیا ہے، وہ حیران ہیں اور اس وجہ سے محروم ہیں، اگر ان میں اصابت رائے ہے تو وہ واپس آ کر میرے ساتھ شریک ہو جائیں، اور اگر وہ ڈر کر منحرف ہو گئے اور انہوں نے میری تجویز کو مسترد کر دیا تو وہ ہلاک ہوئے اور محروم رہیں گے۔ اس کے بعد مختار نے وفد کی سربراہ عبد الرحمن ابن شرید کندی کو خطاب کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ اے حامیان اہل بیت، ہم نے مناسب سمجھا کہ خاص طور پر اپنے اور عام طور پر دوسرے مسلمانوں کے اطمینان کے لیے مختار کے بارے میں تحقیق کریں۔ ہم مہدی ابن علی کے پاس گئے اور موجودہ حکومت سے اپنی لڑائی اور مختار کی دعوت کے بارے میں ان سے رائے لی، تو انہوں نے مختار کی مدد اور بے چون چراں اس کی اطاعت کا حکم دے دیا ہے۔ اب ہمارے دل میں کوئی شک و شبہ نہیں، دشمن سے لڑائی کے بارے میں ہمیں اطمینان قلب حاصل ہو گیا ہے۔ امام کے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچا دیں اور جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ بہرحال اس چیز نے مختار ثقفی کو اور زیادہ مضبوط کر دیا اور مختار کی تحریک کی بنیادیں مستحکم سے مستحکم تر ہو گئیں۔
یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ پہلی صدی ہجری کے مشہور محدث، مورخ، فقیہ اور قاضی امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ بھی مختار کی اس تحریک میں شامل تھے۔ غالباً انہی جیسے فقہا کا اصرار کا نتیجہ تھا کہ مختار کی دعوت، جس کے شروع میں 2 بنیادی اصول تھے، ایک انتقام اہل بیت اور دوسرے موالی اور غلام سے حسن سلوک، اب 4 اصولوں پر قائم ہو گئی، جن میں یہ 2 اصول نئے تھے، ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول۔ یہ اضافہ دعوت کو زیادہ ہمہ گیر اور مستند بنانے کے لیے عمل میں لایا گیا تھا۔ تاہم ابھی مختار سقفی کے لیے یہ اہم کام باقی تھا کہ کسی طرح ابراہیم بن اشتر کی حمایت حاصل کرے، کیونکہ اس کے بغیر گورنر اور اشراف کوفہ کے خلاف کوفی سرداروں کی کامیابی بہت مشکل تھی۔ ابراہیم ابن اشتر بنو ہمدان کی شاخ نخا سے تعلق رکھتا تھا، بلکہ اسے اپنے قبیلے کی سیادت حاصل تھی۔ وہ ایک ماہر دوراندیش، صاحب سیاست اور باعزم آدمی تھا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے والد اشتر نخعی کی طرح حضرت علی کا مخلص بھی تھا۔ حضرت امام ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سے رابطہ بھی تھا۔ وہ نہ سلیمان بن سرد خزائی کی تحریک میں شامل ہوا اور نہ ہی مختار کی طرف کوئی توجہ دی۔